اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے جاؤ گے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کا بدلہ۔ سبحان اللہ، تمہارے اعمال کا بدلہ رب تمہیں یہ دے گا کہ رب فرمائے گا یہ جنت ہے، آؤ میرے بندو یہ تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، آؤ اور لوٹو۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر مومن کا، ہر کافر کا ایک گھر جنت میں ہے اور ایک گھر جہنم میں ہے۔ تو قیامت کے دن جب کافر جہنم میں اور مومن جنت میں جائیں گے تو جو کافر کا گھر ہوگا جنت میں وہ مومن کو دیا جائے گا، اور جو مومن کا گھر ہوگا جہنم میں وہ کافر کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں کافر مومنوں کے وارث بنیں گے اور جنت میں مومن کافروں کے وارث بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ مطلب ہر ایک کے دو ٹھکانے، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ اب دنیا میں اس نے خود پسند کرنا ہے کہ ٹھکانے کس میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ بتا دیا ہے کہ جنت کا یہ ہے، جہنم کا یہ ہے۔ اب محنت اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، جس کو جو پسند ہے وہ راستہ اختیار کر لے۔ تو پھر ہوگا یہ کہ جس نے جنتی اعمال کیے تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا، اور جس نے جہنمی اعمال کیے وہ جنت کا گھر چھوڑ کے جہنم میں جائے گا، تو اس کا جو جنت کا گھر ہوگا وہ جنتی کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس جنت میں تمہارے لیے پھل ہیں۔ کتنے؟ 2 4 5 10۔ سردیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل، گرمیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل ہیں۔ ابھی ان کا سیزن ختم ہو رہا ہے، ختم ہو جائیں گے، چلیں کچھ تھوڑے سے لا کے کھا لیں، اگلا سیزن آئے گا۔ بھائی آم کا سیزن آ گیا بھائی، ابھی تھوڑے دنوں بعد خریدیں گے، ذرا میٹھے ہو جائیں، ابھی کھٹے ہیں، کچے ہیں۔ موسم پہ چلتا ہے نا دنیا کا نظام۔ ابھی تو سیزن ہی ختم ہو گیا، ہم کہاں سے لائیں پھلوں کا؟ تو رب نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، جنت میں تمہارے لیے پھل ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ کہیں یہ فکر تو نہیں ہوگی کہ میں دیر سے پہنچا تو ٹھیلے سے آم ہی ختم ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا کثیرۃ، بہت زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کثیرۃ، حدیث شریف میں آتا ہے بندہ مومن جب جنت میں کسی جنتی پھلدار درخت سے پھل توڑ کر کھائے گا نا، وہ ایک دانہ توڑے گا، رب اس کی جگہ 2 پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ختم ہونے کا تو نام ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ موسم بھی ایک ہی ہے، جنت میں ایک موسم ہوگا صرف، ہمیشہ بہار۔ سبحان اللہ۔ کبھی خزاں نہیں آئے گی، کبھی درختوں کے پھل ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی وقت ہوگا، دن ہی دن، کبھی رات نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ وہاں سونے کا سسٹم ہی نہیں ہوگا۔ بندہ مومن کو جنت میں خوشیاں ہی اتنی ہوگی، وہ ان خوشیوں میں ساری زندگی کھویا رہے گا، اس کو کبھی نیند آئے گی ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، ایسی خوشیاں۔ سبحان اللہ۔ چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے جنت کے پھلوں کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن ابی حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع عبداللہ بالشام او بعمان، فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ شام میں تھے یا عمان میں، کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، فتذاکروا الجنۃ، تو جنت کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی۔ فقال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان العنقود من اناقیدها من ها هنا الى صنعاء، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت میں جو خوشہ ہوگا نا، انگوروں کا خوشہ، فرمایا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، شام میں بیٹھے ہوئے تھے یا عمان میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہاں سے لے کر صنعاء تک وہ اتنا بڑا ایک خوشہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت کا ایک خوشہ، اللہ اتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ
تقریباً یہ کچھ بھی نہیں تو 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اللہ اکبر. ایک خوشہ انگور کا یا کھجور کا وہ اتنا بڑا ہوگا جو 500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ایک ہوگا. سبحان اللہ. کیا رب کی رحمتیں ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا جریلو، اے جریر، تواضع للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، عاجزی انکساری. قالا، اچھا، تواضع للہ، من تواضع للہ رفع اللہ یوم القیامہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرما دے گا. سبحان اللہ، اس کو بلند مقام عطا فرمائے گا. پھر فرمایا حل تدری یا جریر حل تدری ما الظلمات یوم القیامت، اے جریر تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں اندھیرے کس چیز کے ہوں گے؟ کس وجہ سے انسان اندھیرے میں ہوگا؟ اس کے پاس نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. قالا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم الناس بینہم فی الدنیا، دنیا میں لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں نا، جو جتنا ظلم کرتا ہے قیامت کے دن میدان معاشر میں وہ اتنے ہی اندھیرے میں ہوگا. یہ جو ظلم و ستم کرتے ہیں نا، کئی قسم کے ظلم و ستم ہوتے ہیں. فرمایا جتنا جو ظلم کرتا ہے نا وہ اتنا ہی اندھیرے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمارا موضوع یہ نہیں، آگے چلتے ہیں. پھر فرمایا ثم اخذ عودا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لی اور اسے انگلیوں میں گھمانے پھرانے لگے. فقال یا جریر لو طلبت فی الجنت مثل هذا العود لم تجدہ، پھر مجھے فرمانے لگے اے جریر اگر تم جنت میں ایسی چھڑی تلاش کرو گے نا تو تمہیں ایسی چھڑی جنت میں نہیں ملے گی، جنت میں نہیں ملے گی. آج تو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے کچرے کا، کوئی ڈنڈیاں کہاں پڑی ہیں، کوئی کہاں پڑی ہیں، کوئی کہاں پڑی ہیں، اٹھا اٹھا کے تھک جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتی. فرمایا جنت میں تم ایک ایسی اسٹک، ایسی چھڑی بھی تلاش کرو گے تمہیں نہیں ملے گی. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست سوال کیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا قال قلت یا ابا عبداللہ این النخل والشجر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو عبداللہ. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے ابو عبداللہ اگر ایک چھڑی جنت میں نہیں ملے گی تو جنت میں جو کھجور کے درخت ہوں گے، دیگر پھلدار درخت ہوں گے، کیا وہ جنت میں نہیں ہوں گے؟ درختوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹہنیاں ہوتی ہیں، چھڑیاں تو ہوتی ہیں نا. فرمایا جنت میں یہ کہ درخت نہیں ہوں گے کیا کہ ایک چھڑی نہیں ملے گی مجھے جنت میں؟ اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصولها اللؤلؤ والذهب وعلاه الثمر، فرمایا اے جریر جنت میں جو درخت ہوں گے نا ان کی جڑیں سونے کی ہوں گی، تنے اور جڑیں سونے اور موتیوں کے ہوں گے، ان کے اوپر پھل لگا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ، سونے کے درخت ہوں گے جریر، وہاں چھڑی والا سسٹم نہیں ہوگا. جس پروردگار نے دنیا میں لکڑی کے درخت کے اوپر پھل لگا دیا وہ جنت میں سونے کے درخت کے اوپر بھی لگا دے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا درخت جس سے آپ پھل اتارتے ہیں لکڑ ہوتی ہے نا، لکڑ کے اوپر پھل نکل آتا ہے. سبحان اللہ. وہ پروردگار سونے اور یاقوت اور موتیوں کے اوپر بھی پھل نکال سکتا ہے. اللہ اکبر. جی فرمایا تم کیسی بات کر رہے ہو، درخت ہوں گے مگر ایسے نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہے. جی وہاں بھی سیب کا درخت ہوگا مگر ایسا نہیں ہوگا، وہ تو سونے کا بنا ہوا ہوگا بڑا خوبصورت سا. دنیا میں ہم گھروں میں ڈیکوریشن کرتے رہتے ہیں، یہ چیز ہو وہ ہو، یہاں پہ گولڈن رکھی جائے، یہاں پہ وائٹ ہو، ایسی ہو ویسی ہو، ذرا خوبصورت لگے گی، باغیچہ بنا دیا جائے خوبصورت لگے گا. اللہ اللہ. سب کچھ بنا سنوار کر بھی نا پھر کیا کرتے ہیں؟ قبر میں اکیلے جاتے ہیں، مٹی کے اوپر لیٹتے ہیں اور کفن بھی وہ چند دن تک رہتا ہے ہم جیسے گناہگاروں کا، بعد میں وہ بھی نیچے سے سرک جاتا ہے، پھر ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان باغیچوں کے لیے ہم اپنی ساری زندگی گنوا دیتے ہیں. وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا رب ہمیں دے گا
اس کے لیے بھی تو کچھ وقت نکالے نا تھوڑا سا. زیادہ نہیں ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہے, اللہ کے فرائض ادا کرنے, حرام سے بچنا ہے, بس یہ وقت ہے. چلتی پھرتی زندگی میں جنت کی تیاری ہو جائے گی. یہ اتنا ہی تو ہے. آپ دنیا کے کام کاج کریں, رب نے تھوڑی روکا ہے, اس کے نبی نے تھوڑی روکا ہے. ڈیوٹی کرنی ہے کریں, نماز کے ٹائم جا کے نماز پڑھ لیں. بس حرام پیسہ آ رہا ہے اس سے بچے, نہیں بھائی نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے. بس چلتی پھرتی زندگی میں جنت کمانی ہے بھائی, اس کے لیے کوئی الگ سے باتیں ریاستیں نہیں کرنی پڑیں. عام سے لوگ ہیں ہم, سیدھے سادے سے محتاج ہیں, اللہ کے محتاج بندے ہیں. زیادہ نہیں, اتنا کام ہو جائے بس, فرض ادا ہو, حرام سے بچ جائیں, انشاءاللہ یہی اللہ کے فضل سے جنت کے لیے یہی اعمال کافی ہیں انشاءاللہ. رب نے فرمایا نا, بما کنتم تعملون, تمہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا. کیوں کہ تم دنیا میں اعمال کرتے تھے. سبحان اللہ, تم اعمال کر کے آئے ہو, تمہیں اعمال کا صلہ دیا جائے گا. اللہ. ایک اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اکثر آ کے ایسے سوال کر دیتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہم نہیں پوچھ سکتے تھے. جھجکتے تھے صحابہ کرام, حضور کا ادب و احترام کرتے تھے. ہمارا دین بہت بڑا ادب و احترام سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو ادب و احترام سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس بندے کے اندر ادب نہیں ہوتا دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے وہ, اور جس کے اندر ادب آ جاتا نا وہ دنیا کا بڑا عالم بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیے, ادب بہت بڑی چیز ہے, بندے کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بہرحال اعرابی جو ہے وہ آتا تھا تو وہ بلا جھجک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں سوال کر دیا کرتا تھا, تو ہمیں بھی اس سے علم حاصل ہو جایا کرتا تھا, سبق مل جاتا تھا. تو ایک دن وہ اعرابی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت ایسا بھی لگایا ہے جو اپنے مالک کو تکلیف دے گا, حالانکہ میں تو سمجھتا تھا کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کون سا درخت؟ اس نے کہا, بیری کا درخت. اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں حضور, پھل اتاریں گے تو ہاتھوں میں چبھیں گے کانٹے, یہ تو تکلیف دے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ رب کائنات فرماتا ہے وَسِدْرٍ مَخْدُودٍ, بیری کے درخت ہوں گے مگر ان پہ کانٹے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اس پروردگار کو جنت میں تمہاری پتہ اتنی سی تکلیف گوارا نہیں ہے. کتنی؟ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا, کھانا کھانے کے لیے, دنیا میں آپ کھانا کھاتے ہیں, ہفتہ 2 ہفتے ایک ہی چیز آپ کھاتے رہیں نا, جی اکتا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ایک ہی چیز, چاول مسلسل کھاتے رہیں گے تو دل کرے بھائی اب روٹی بنا دو, چاولوں سے تھک گئے ہیں, مسلسل روٹی کھائیے, او بھائی اب کوئی کھیر ویر بنا دو, کوئی چاول بنا دو, تھک گئے روٹی سے. یہ تھکاوٹ بھی ایک تکلیف ہے. کسی کھانے سے اکتا جانا نا, یہ بھی ایک تکلیف ہے, دنیا کی آزمائش ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کو آپ کو اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کہ آپ کسی کھانے سے اکتا جائیں, اس سے آپ کا جی اکتا جائے. نہیں, آپ پیٹ بھر کے خوشی سے جتنا چاہیں کھائیں. رب کائنات جنت میں آپ کو جو کھانا عطا فرمائے گا, حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب ایک لقمہ کھائے گا نا جنت میں, کیا لذت ہوگی اس کی بیان سے باہر ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ دوسرا نوالا کھائے گا, اس دوسرے نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. وہ ہر بار آپ کو ہر نوالے پہ نئی لذت دے گا تاکہ آپ کا جی کھانے سے نہ اکتائے, جتنا چاہے کھاتے جائیں. سبحان اللہ, جتنا چاہے کھاتے جائیں. اللہ. ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور اپنے دوستوں سے کہہ کے آیا, آج اگر محمد نے میری بات کا جواب ہاں میں دیا نا تو آج میں ان پہ غالب آ جاؤں گا, میں محمد عربی کو شکست دے دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا کیا جنت میں جنتی کھانا کھائیں گے, پانی پئیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں کھانا بھی کھائیں گے, پانی بھی پئیں گے. اس نے کہا تو پھر ان کو حاجت ہوگی تو کیا کریں گے؟ ظاہرہ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, واش روم کی حاجت ہوتی ہے, جانا پڑتا ہے. جنت میں تو واش روم سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو اسے یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ جب کھانا کھائیں گے, پانی پئیں گے
تو پھر ان کو حاجت ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی جنت میں جب کھانا کھائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر سے پسینہ نکالے گا، وہ پسینہ مشک بار مشک کی طرح مشک بار پسینہ ان کے پیٹوں سے ان کے جسم سے نکلے گا، وہ ان کا کھانا ہضم کر دے گا۔ سبحان اللہ، وہاں واش روم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ وہاں کھانا ہضم ہونے کا سسٹم پسینہ ہوگا۔ سبحان اللہ، پسینے کے ذریعے سارا کھانا ہضم۔ یہ بھی تو ایک تکلیف والا معاملہ ہے نا کہ اٹھ کے واش روم جانا پڑتا ہے۔ جنت میں رب کو آپ کی یہ تکلیف بھی گوارا نہیں ہے، نہیں تم چین سے رہو، سکون سے رہو۔ اللہ اکبر، اس نے نظام ہضم ہی بدل دیا، پسینہ آئے گا سب ہضم، جتنا چاہو اتنا کھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ سبحان اللہ، 100 مردوں کے برابر۔ جنت میں رہنا ہے نا جی، دنیا میں 30 40 50 60 سال گزارتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اگر جنت میں بھی اس طرح کی تکالیف ہوں، بندہ وہاں بھی تھک جائے تو پھر وہ جنت تو نہ ہوئی نا۔ جنت میں آپ نے زندگی گزارنی ہے بے شمار، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو رب نے وہاں پہ سسٹم آپ کے لیے ایسا بنا دیا تاکہ آپ کبھی بھی نہ تھکیں نہ اکتائیں، ہمیشہ خوش رہیں، کھاتے پیتے رہیں، جو چاہے کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے جی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتنظر الی الطیر فی الجنۃ فتشتہیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جنت میں کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھو گے تو تمہارا دل کرے گا کہ میں اس کا شکار کروں۔ کیا ہوگا؟ دل کرے گا کہ میں اس کا شکار کروں۔ اللہ اکبر۔ رب نے جنت میں سسٹم ہی آٹو رکھا ہوا ہے، ادھر بندہ مومن نے چاہا ادھر اس کا کام ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے کا پرندہ اڑتے ہوئے دیکھ کر شکار کا دل ہوگا نا کہ اس کا شکار کر کے کھاؤں، تو فرمایا فَيَجِيءُ مَشْوِيًّا بَيْنَ يَدَيْكَ، تو فرمایا ادھر اس کو خیال آئے گا کہ یہ میں شکار کروں، ادھر وہی پرندہ بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ادھر خیال آیا، ادھر کام ہوا۔ اللہ، جنت میں ایسا آٹو سسٹم ہے جی، خودکار سسٹم، خود بخود ہر کام ہوتا رہے گا، ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، کوئی کام آپ کو اٹھ کر نہیں کرنا پڑے گا۔ 70 ہزار 10 ہزار خادم غلام آگے کھڑے ہوں گے جی۔ سبحان اللہ، ایک ایک جنتی کے آگے۔ جو غریب جنتی ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے 10,000 خادم ہوں گے۔ 10,000 خادم، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوں گے 10,000 خادم۔ فوج ہوگی، خادم 10,000 کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ تو جنت میں جو جنتی جائے گا وہ اللہ کے ہاں دنیا کے بادشاہوں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔